السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 81 اور 82 ہیں۔ سورۃ التوبہ ہے۔ سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 11 یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پارے کا رکوع نمبر 17 یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں منافقین کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، ارشاد فرمائیں، اور اس کے تناظر میں ہماری ٹریننگ فرمائی، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ذکر فرمایا تھا کہ یہ مومنین اور حزب اللہ کے کسی بھی اچھے کام کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ان پر تنقید کرتے ہیں، صدقات و خیرات میں بھی تنقید کرتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے یہ بھی مائنڈ سیٹ پڑھا ہے کہ خود نبی علیہ السلام پر وہ تنقید کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے اس شکل میں جب ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو دوسری رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ منافق کی جو بخشش ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جو جنازہ پڑھایا تھا، اس کو بھی عنوان بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تربیت فرما دی کہ منافقین کا جنازہ کتنی بزرگ شخصیت کیوں نہ پڑھا دے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرنے سے، آپ کی دعا کرنے سے اس کی بخشش نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج آیت مقدسہ نمبر 81 میں اللہ رب العزت نے پھر ان کے ایک مائنڈ سیٹ کو ارشاد فرمایا ہے اور ہماری تربیت فرمائی ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، یہ خوش ہو گئے پیچھے جو رہنے والے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے گھروں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو پیچھے رہ رہے ہیں ان پر خوش ہو رہے ہیں۔ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ناپسند سمجھ رہے ہیں کہ وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی مالوں اور جان سے اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ کہنے لگے کہ آپ گرمی میں کوچ مت کرو۔ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہاد میں پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا اپنے آپ کو
خوش محسوس کرتے ہیں، اپنے سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان سے جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اعلی کار جو حزب الشیطان کا ہے اس کا دل صاف ہو اور وہ اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ یہ دو چیزیں تو انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دو چیزیں تو انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہی تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اسی طرح دیگر جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ کیسے؟ کہ آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، جان خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جان اور مال خرچ کر لیں گے، یہی تو حزب اللہ کا امتیاز ہے، اس کا ایک میرٹ ہے کہ وہ مال کو بھی اپنا نہیں سمجھتا اور جان کو بھی اپنا نہیں سمجھتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے، مومنوں کے ساتھ ایک تجارت میں نے کر لی ہے۔ یا اللہ وہ کیا سودا ہے؟ فرمایا ان سے میں نے دو چیزیں لے لی ہیں، ان کی جان اور مال۔ ان دونوں چیزوں کے بدلے میں جب انہوں نے میرے لیے قربانی دے دی، یعنی اپنا مال اور جان بھی میرے راستے میں قربان کر دیا، تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے۔ اور یہ جنت دنیا کی جنت بھی ہے، آخرت کی جنت بھی ہے۔ دنیا کی جنت اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، عدل کا نظام، امن کا نظام، خوشحالی کا نظام، سائنس اور ٹیکنالوجی کا نظام، انسانی مینجمنٹ، انسانی حقوق کی پاسداری اور اس کا غلبہ، یہ دنیا کی جنت ہے۔ اور اسی جماعت کو اللہ رب العزت آخرت کی اعلیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ جبکہ منافق یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ویسے ہی گھبراتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، گرمی بڑی شدت کی تھی اور یہ بڑا تنگی کا دور تھا، وسائل کی کمی تھی، تو گرمی کی شدت میں کہنے لگے کہ کیسے نکلیں گے؟ لا تنفروا فی الحر، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بہت گرمی ہے، اس گرمی کی شدت میں لمبا سفر نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو دیگر مومنین ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ان سے بھی کہنے لگے کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا خود جواب دے دیا، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجئے جہنم کی جو آگ ہے وہ تو بہت زیادہ سخت ہے۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اس کی حرارت اور گرمی ہے۔ یہ دنیا کی جو آگے ہے اس کے مقابلے میں تو وہ 70 گنا زیادہ اس کی شدت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھ حاصل کر لیں۔ تو جو جہنم کی آگ ہے اس سے تو یہ بچ ہی نہیں سکتے۔ یہاں گرمی سے بچ جائیں گے فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، ہیلے بہانے کر کے، لیکن وہاں پہ اس شدت سے یہ کیسے بچیں گے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ رب العزت آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا ہنس لیں اور رو لیں، کچھ زیادہ رو لیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو بھی وہ کماتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم جتنا بھی ہنس لیں، رو لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ ہمارے اپنے اعمال و کردار ہے۔ انسان جب اللہ رب العزت کی نعمتوں پر مطمئن نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں کرتا، قولی شکر اور قلبی شکر وہ ادا نہیں کرتا، تو اس کی زندگی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس لیے بے شمار حدیث میں ہے اس پر ریفرنسز کے طور پر، اور خود اللہ رب العزت
قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت اور دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر مطمئن ہوتا ہے اور پھر اللہ کے لیے ان کو خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہ جہاد کا موقع ہو، دیگر مواقع ہوں، جب اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اور نوازتے ہیں، بلکہ یضاعف لہ، کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن منافق ایسے نہیں کرتے۔ منافق دنیا داری کو دیکھتے ہیں، وہ دل کے تنگ دل ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور مومن جماعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا نظریہ، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بیمار ہیں، جہاں جہاں ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة